فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1447 ہجری یہ ربیع الاول شریف کی 8ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 8ویں شب ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے۔ میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ کسی کو گھریلو جھگڑے کے فیصلے کے لیے بلایا جائے تو اس کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلے تو اپنا خیال رکھے کہ یہ نمٹا بھی سکتا ہے کہ نہیں، جھگڑے بڑھ نہ جائیں گے۔ غصے والا تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں بعض ایسی ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ دماغی کا قابو، بعض وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ الٹی ہی بات اگلا کر رہا ہوتا ہے تو گھوم جاتی ہے آدمی کی کہ یار جھگڑے کا موڈ تو یہ ہے، تو اب اس کو آپ نے بول دیا یار بنیاد تو تم ہو جھگڑے کا، ایسی ٹیڑھی باتیں میرے سامنے کر رہے ہو تو پیچھے سے کیا نہیں کرتے ہوں گے، تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ اس میں بڑا سمجھدار آدمی اور بردبار، دور اندیش اور صبر و ضبط والا آدمی، پھر کچھ اس کے بعد علم بھی ہو کہ جو انصاف کر سکے۔ یہ نہیں کہ عالم دین ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اتنا علم ہو کہ وہ مطلب بھلے برے کی تمیز، یہ پرکھ ہو کہ کون غلط ہے کون غلط نہیں ہے، اور پھر یہ کہ وہ انصاف کر سکے۔ اس طرح کی خوبیاں ہوں اس میں تو بے شک وہ ضرور فیصلے کروائے کہ یہ بھی اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب کا کام ہے، ورنہ ایک اپنی وجہ سے فساد بڑھے گا وغیرہ ایسی کوئی کیفیات ہو جیسے جس کی میں نے آپ کو ایک جھلک عرض کی، تو پھر وہ فیصلے نہ کروائے، نہیں تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جیسا معاملہ، 2 بچے لڑ رہے ہیں اس کو فیصلہ تو عام آدمی بھی کروا لیتا ہے، یعنی چھڑا دیتا ہے جو بھی ہے، جیسا جھگڑا بعض اوقات اب جھگڑے یہ طلاق کے اور یہ فیصلے کرواتے ہیں لوگ، مطلب واقعی یعنی کہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ طلاق 3 دے چکا، اب یہ بڑے بڑے فیصلے کرواتے ہیں، بعض اوقات سے واقعات سننے میں آتے ہیں، چلو توبہ کرو، چلو تم 2 نفل پڑھ لو توبہ کرو، آئندہ نہیں کرنا ایسی غلطی، اللہ معاف کرے گا، چلو گھر میں جاؤ۔ یہ تو فیصلہ تھوڑی ہے، 3 طلاق دے دیا تو اس طرح فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ یہ عوام مطلب علم نہیں ہے تو جن کے عالم نہیں کرتا اس طرح عوام، تو اس طرح کے فیصلے تو علماء کریں گے۔ یہ پنچایتیں لے کر یہ برادریاں بیٹھتی ہیں نا، اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اگر 3 طلاق ہو گئی ہے اب بولو ہم صلح کروائے تو یہ کام آپ کا نہیں ہے۔
پھر اس کے صلح کا ایک شرعی طور پر وہ ہے نظام حلالے والا، لیکن اب اس کو تو ظاہر ہے کون تیار ہوگا؟ تیار ہوگا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ عوام یہ ارشاد نہ کریں، یہ آپس میں صلح کروا دیں گے، معافی کروا دیں گے اور گھر پہ بھیج دیں گے، تو یہ حرام ہوتا رہے گا، حرام کی اولاد پیدا ہوتی رہے گی۔ اگر 3 طلاق دے چکا ہے تو، جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے نا دونوں کا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حمزہ بھائی ہم محفل میں کافی جلدی آ گئے نا، ابھی تو پہلے ہی نعت خواہ آیا ہوا ہے۔ ہاں بھائی واقعی ابھی تو کافی نعت خوائیں گے، کافی ٹائم لگ جائے گا۔ چلیے نعت سنتے ہیں۔ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا پڑھ، اللہ 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 اللہ۔ بھائی چیک کرو آپ نے علی گیم کھیلی ہے؟ نہیں بھائی مجھے اتنا کوئی خاص شوق نہیں ہے، ہاں کبھی کبھار ٹائم پاس کے لیے کھیل لیتا ہوں۔ ارے ہاں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے بھی محفل تو بہت لمبی چلے گی۔ پھر کھیلتا ہوں میں۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا۔ نہیں بھائی ٹافی کھاؤ گے؟ بڑے مزے کی ٹافی لایا ہوں۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، کافی دیر سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں ہاں کھاؤ کھاؤ، ویسے بھی نیاز آنے میں کافی ٹائم باقی ہے۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ابھی تو نعت خوانی چل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے نعت خوائیں گے، پھر ایک نعت خواں پتہ نہیں کتنی نعتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر آخر میں نیاز تقسیم ہوگی، کافی ٹائم لگ جائے گا۔ اس لیے تو میں ہمیشہ کہیں بھی محفل ہوتی ہے تو اینڈ میں جاتا ہوں یا پھر ہلکا پھلکا کچھ کھا کے جاتا ہوں تاکہ زیادہ تو انتظار نہ کرنا پڑے۔ تارا نور کا اللہ۔ کوئی بریانی آگے لنگر شروع۔ لو بھائی آج آپ کی بات پوری ہو گئی، لگتا ہے آج محفل زیادہ لمبی نہیں چلے گی، نیاز جلدی آ گئی ہے۔ چلو شکر ہے، جلدی کھانے کو ملے گا۔ پیارے امیر علیہ سنت، آج کل ان بچوں کی طرح بڑوں کا بھی انداز یہی نظر آتا ہے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ میلاد کی محفل کیسی ہونی چاہیے اور ہمیں کس طرح ان محافل میں شرکت کرنی چاہیے۔ نور کا پڑھیے اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک خاکہ ہے سمجھانے کے لیے۔ تو پوچھا بچوں کے ساتھ کیا بڑوں کے ساتھ بھی ایسے؟ بڑے بھی اس طرح کرتے ہیں، بڑے سے 2 قدم آگے ہوتے ہیں، پیچھے وہ بھی نہیں ہٹ رہے ہے۔ باقی کہ ہم لوگ ادب آداب کا خیال رکھتے نہیں ہیں۔ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی، ڈیلی بلا ناغہ، اور لنگر بھی ہوتا تھا۔ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے نوٹ کیا جو کہ حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ ساری محفل میں 2 زانو بیٹھے رہتے تھے۔ ہے نہیں کسی کا کمال، ہاں یہ کسی کی اتنی طاقت مشکل ہے، کیونکہ کافی آپ کی عمر اس وقت بھی کافی ہو چکی تھی۔ محفل میں پھر ادھر کی ادھر بات کرنا اور بالکل سنجیدہ آپ تشریف رکھتے تھے۔ بہت دعا پہ جیسا آمین کہنا، تو دعائیہ شعر پر ہاتھ اٹھانا، ہاتھ پھیرنا، یہ کرتے تھے، لیکن مطلب یہ کہ کوئی اس طرح جس طرح ہمارے یہاں باتیں کرتے ہیں، کان میں کانا پھوسیاں کرتے ہیں، یہ کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ حضرت کو بڑے عاشق رسول، بڑے باادب مہذب شخصیت کے مالک تھے۔ تو یوں مطلب یہ کہ جتنا ادب کریں گے نا، محفل نعت کا، محفل واعظ کا، بیان جہاں ہوتے ہیں دین کے، تو اتنا ہمیں مطلب اس میں فائدہ ہوگا۔ اب بعض صورتیں بے ادبی کی پھر ہو سکتا ہے گناہوں میں بھی ہمیں داخل کرے۔ تو یوں مطلب جو یہ خاکہ دکھائے گا نا، یہ تو بہت نارمل ہے، بہت کچھ کرتے ہوتے ہیں لوگ،
ادھر ادھر کی بھی ہنکتے ہوتے ہیں, غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پاس مائک آ گیا, چلو بھائی چلو, یہ تو مائک نہیں چھوڑے گا. اب یہ کتنی دل آزار بات ہے. اگر وہ نعت خوان سن لے تو کہ دل پہ گزرے کیا ہے, کتنا برا لگے اس کو. یار یہ کہاں یار پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے یار, چلو چلو, کتنا برا لگے اس نعت خوان کو. اور یہ اگر واقعی اس کی آواز ایسی نہیں بھی ہے تب بھی نام کس کا لے رہا ہے. اور بارگاہ خداوندی میں یا بارگاہ رسالت میں آواز دیکھی جاتی ہے یا دل دیکھے جاتے ہیں؟ انڈر اسٹوڈے کے وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. آوازیں تو خیر اچھی ہوتی ہیں, ایک سے فنکاروں کی بھی آوازیں ایک سے ایک ہوتی ہیں, جو گلوکار ہوتے ہیں گانے بولتے ہیں. تو آواز ہونا تو اب یہ ہے کرم کی بات کہ جس کی آواز اچھی ہے اس نے نعت خوانی کر رہا ہے, وہ نعت شریف پڑھا ہے. ورنہ جن کی آواز اچھی تھی وہ گانے بول رہے ہیں گندے گندے. تو یوں مطلب مقابلتاً تو نعت خوان کو ہی ترجیح رہے گی کہ یہ بہت اچھی لائن اس نے اختیار کی. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ بات وہ ہوتی جو بات دل سے نکلتی ہے, اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو خوبصورت آواز والا اپنی آواز پر اطراع نہیں, اس کو ہرگز اپنا کمال نہ سمجھے, اپنا کمال بھی نہ سمجھے, اس کے زوال پر بھی نظر رکھے کہ اگر میری جو اس وقت آؤ بھگت ہو رہی ہے, میری اچھی آواز ہے اس لیے, سمجھے, اور لوگ میرے کو مان دیتے ہیں, اگر یہ آواز بیٹھ گئی تو کیا پھر بھی مجھے مان دیں گے؟ پھر پوچھیں گے بھی. یہ آپ کو اس کا مطلب مان نہیں دے رہی ہے, آپ کی آواز کو مان دے رہے ہیں. تو اس لیے مطلب اللہ سے ڈرے کہ کب آواز میری ختم ہو جائے, بیٹھ جائے, گلا خراب ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. نعت شریف پڑھتے پڑھتے لوگ بالکل رنگ میں ہیں, سمجھے, اور جھوم رہے, ایک دم آواز پھٹ گئی, پھٹ جاتی ہے بعض اوقات, پھٹ گئی تو کیا کرو گے, آپ کے بس میں تو ہے کیا. تو یوں مطلب اللہ پاک سے بندہ ڈرتا رہے. تو یوں نعت خوانی میں جب بھی جائیں نا تو بے شک کم بیٹھیں, اگر زیادہ نہیں بیٹھا جاتا, کوئی عذر ہے آپ کو یا دل نہیں لگ رہا, تو جتنی دیر آپ بیٹھیں ادب سے بیٹھیں. اگر پاؤں نہیں تھکتے اور ساتھ دیتے ہیں تو بے شک دو زانو بیٹھیں. ویسے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر دو زانوں بیٹھتے تھے. یہ نشست جو دو زانوں بیٹھنا, یہ اس سے عاجزی کا اظہار زیادہ ہے, عاجزی, تواضع. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے تو کیا کہنے. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ دو زانو بیٹھنا, زیادہ تر بیٹھنا, یہ سنت مطلقاً سنت میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ زیادہ تر نشستیں جو کتاب میں لکھا ہے تو وہ یہ ہے, آپ دو زانو اور قبلے کی طرف منہ کر کے زیادہ تر آپ تشریف فرما ہوتے تھے. تو یہ ترکیب بنا سکتا ہے تو بنائے, ورنہ یہ نہیں کہ وہ اس طرح نہ بیٹھے گا قبلے کی طرف, قبلہ اس طرف ہے, اور محفل جس انداز میں بنی ہوئی ہے تو آپ پیٹ کر کے محفل کی طرف بیٹھیں گے تو پھر لوگ انگلی اٹھائیں گے. یہ بھی نہیں کرنا ہے. موقع کی مناسبت سے موقع ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے, دو زانو بیٹھ گئے, جتنا ہو نگاہیں نیچے رکھے, اور کوفت بوریت شیطان دلائے گا تو یہ کہ یار آواز جو بھی ہو, بول کیا رہا ہے یار, نام کس کا لے رہا ہے, میرے رب کا ہی تو نام لے رہا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے مطلب جو مطلب کہ ویسے تو کردار نہیں تھا کوئی سا, فوت ہو گیا. تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو اس نے کہا کہ میں ایک بار اپنے مطلب بیٹھا ہوا تھا اوپر کہیں, جو بھی کرسی یا تخت یا جو بھی تھا اس پہ بیٹھا ہوا تھا. قریب سے مطلب مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز آئی, کوئی تلاوت جیسے. تو میں اپنی کرسی سے اتر آیا بیٹھک سے, اور میں ادب سے بیٹھ کر میں غور سے اس کو سننے لگا. تو میرے رب کے نام نے میرے اندر مٹھاس محسوس ہوئی کہ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے. ادب سے میں سنا, اور مرنے کے بعد یہی مجھے کام آ گیا اور میری بخشش ہو گئی. تو ہم مطلب اللہ کا نام سنیں, تلاوت سنیں, قرآن حسن کے ساتھ اترائے.
حدیث پاک میں غم کے ساتھ اترا ہے اور اس کو غم سے پڑھو. تو جب تلاوت ہو تو دو زانو ممکن ہے مدینہ مکہ مدینہ نہیں تو جس طرح بھی بیٹھے ادب سے بیٹھے, ادھر ادھر دیکھنا اس کو اشارے کرنا کچھ بھی نہیں, توجہ سے سنیں. اور جو سننے کے لیے حاضر ہے اس کو تو فرض بھی ہے کہ کان لگا کر توجہ سے سنیں. تو اب یہ سنیں آپ, اور رونے جیسی صورت بن سکتی ہے تو بے شک بنائیں, اور اگر رونا آ جاتا ہے تو خدا کی قسم سعادت کی بات ہے, رو لیں آپ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم کے ساتھ قرآن سننا, صحابہ کرام غم کے ساتھ قرآن سننا, مطلب حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا غم کے ساتھ پڑھو. تو یہ مطلب اس طرح سنیں تو اللہ کرے گا اس کی بہت برکتیں ہم کو ملیں گی. اسی طرح نعت پاک بھی جتنا ہو سکے مطلب توجہ کے ساتھ جہاں جہاں ممکن ہو ہم سنیں, اور آنکھیں ہو سکے تو بند کر لیں, آقا کا تصور باندھ لیں, سبز گنبد کا تصور کر لیں. اور اس طرح مطلب اگر ہم سنیں گے نا تصور باندھ کر جو اشعار آ رہے ہیں اس پر, اگر اردو اچھی ہے اور یہ اردو میں بول رہا ہے تو اور لطف آئے گا, معنی بھی سمجھ میں آئیں گے. جہاں استغاثہ ہے تو خود اپنا استغاثہ جیسے پیش کر رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, اور مطلب یہ کہ اس طرح تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. یعنی کہ مطلب جس نعت میں سننے میں آنکھ نم نہ ہو تو اس میں کہو کہ مطلب اتنا وہ لطف نہیں رہتا اپنے لیے. تو نم آنکھ سے, پرنم آنکھ سے. اس طرح پڑھنے والا بھی, اب پڑھنے والا کبھی بادلوں میں گھور رہے ہوتے ہیں, کبھی آسمانوں میں گھور رہے ہوتے ہیں, ادھر ہاتھ نچا رہے ہیں ادھر ہاتھ نچا رہے ہیں. واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ میں واقعی میں مطلب آئی ڈونٹ لائک, مجھے نہیں پسند, یہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا. یوں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہو یار؟ ادب سے بغیر ہلے جلے بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا, ہاتھ نچائے بغیر بھی, سمجھے؟ آپ کا دل بھلے جھومتا ہو, ہاتھوں کو بلا وجہ جھمانا سمجھ نہیں آ رہی ہے. مطلب یہ میری مطلب, اور یوں دیکھنا ادھر دیکھنا, پھر مطلب کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ڈھونڈنا ہے ادھر ڈھونڈو دل میں, دل میں کچھ ہے, فضا میں کیا ہے. تو کاش میرے آقا کا اس میں یاد کا بسیرا ہو جائے دل میں. تو چھوٹا سا ہے منہ میرا بات بڑی سی ہے, کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ تو اس طرح اگر نعت خوان بھی ادب سے نم آنکھوں سے عشق میں ڈوب کر نعت پڑھیں. اور میں تو ایک بہت پہلے متاثر ہوا ایک نعت خوان سے, وہ کبھی کبھی واقعہ سناتا ہوں, ترغیب بھی ہے. گھر میں ایک محفل تھی, کوئی دھوم دھام دھمالے, اور یہ کچھ نہیں تھا, بہت پرانی بات, دعوت اسلامی بھی نہیں تھی اس وقت. تو کسی کے گھر میں دعوت دی تھی, اس نے کہا آ جاؤ, یا پتہ چلا ہوگا ویسے پہنچ گیا ہوں گا میں. تو نعت شریف دوست تھا میرا, میرے کو کہا ہوگا, تو خیر وہ ایک تھا ادھیڑ عمر کا نعت خوان تھا یار, وہ پڑھ رہا تھا, میں تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس طرح پڑھتے. ہاتھ جوڑ جوڑ کے وہ پڑھ رہے تھے وہ نعت خوان. دل میں ہو یاد تیری, شاید یہ پڑھ, دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو. جو لطف اس میں آیا ہے تو بس مدینہ, مکہ مدینہ, میٹھا مدینہ. تو یہ نعت خوان تھا یار. وہ دور اور تھا جب ہم لوگ مطلب نعتیں پڑھتے سنتے تھے. اب آہستہ 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 پہلے رونے والی طرزیں, غمگین ہونے والی طرزیں, پرسوس طرزیں ہوا کرتی تھی. اب جھمانے والی طرزیں. اب بندہ روئے گا تو جیب میں ہاتھ بھی ڈالے گا تو رومال نکالے گا آنسو پوچھنے کے لیے, اور جھومے گا اور ہاتھ ڈالے گا تو کچھ اور نکالے گا. اب خدا بہتر جانے جس کی کیا نیت, سمجھے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ اب پرسوس کلام کم ہو گئے ہیں, جھمانے والے طرزیں زیادہ ہیں. یہ سب اس کو جو بھی اس فیلڈ کے نا میری باتیں سمجھتے ہوں گے کہ یار ہم جھمانے والی طرز نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا. ہم لوگوں کے مزہ کے پیچھے خوار ہو گئے, مطلب وہ اصل جو اس کی روح تھی نا وہ نکل گئی. یار کوئی جھومے گھومے سنے نہ سنے, جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اگر وہ سن لے نا بیڑا پار ہے, وہ بھی دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے. تو اللہ اسی وقت ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ بچوں کا بھی جو دیکھا اس پر یہ اتنی ساری ماشاءاللہ, یہ تو خاکہ تھا سمجھانے کے لیے,
تو بالکل یعنی کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے. جتنا ادب ہوگا ہم کو فائدہ ہوگا. با ادب با نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام بلال اتاری ہے، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن ان کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں اور کیسے چلی؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، 1500 سالہ جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور بی بی فاطمہ سے نسل کیسے چلی؟ یہ مطلب نسل اول بیٹی سے چلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ تخصیص ہے کہ ان کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، ان سے نسل چلی. سرکار مالک و مختار ہیں، تو یہ مطلب ایک خاصیت ہے، خصوصیت ہے. یہ اور کہیں بھی کسی کی بھی بیٹی سے نسل نہیں چلے گی، ان سے چلی ہے. یعنی یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے. کوئی بولے یار یہ اصول یہ قاعدہ وہ سب اپنے پاس رکھو. میرے مصطفیٰ کی بیٹی سے نسل چلی ہے، بی بی فاطمہ سے. سارے سادات کرام جو کوئی بھی اختلاف ہے تو سادات کرام کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. یہی سب بی بی فاطمہ کی اولاد. تو حسنین کریم ان سے بس اولاد چلی ہے یہ سادات کرام کی، تو یہ بیٹی سے چلی ہے. اور مطلب کسی سے ہے نا محسن تو وفات پا چکے تھے. اصل تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خود ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ہر انسان کی جو اولاد ہوتی ہے، نسب جو چلتا ہے، آگے نسل چلتی ہے، بنو اللہ جن کو بولتے ہیں، وہ باپ کی طرف سے ہوتے ہیں سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے، کہ ان کا والد بھی میں ہوں اور انہی سے نسل چلی. اور اس میں حکمتیں بھی بہت ساری تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے شہزادے ہوں گے اور انہی سے نسل چلے گی، جس کی بہت ساری حدیثوں میں اشارے بھی موجود ہیں. باقی جو شہزادیاں تھیں ان سے ویسے ہی اولاد آگے نہیں چلی. جیسے مثال کے طور پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک ہی شہزادے تھے، وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑی شہزادی تھیں، ان کے ایک بیٹے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بھی 8 سال کی عمر میں تقریباً ان کا بھی وصال ہو گیا تھا. اور ایک شہزادی تھیں صرف حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے نسل چلنے کا نہیں تھا، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں نکاح کے اندر آئی تھی. تو جو اولاد چلی ہے وہ صرف اور صرف سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دونوں شہزادوں سے ہی چلی ہے. اور کافروں نے تانا بھی دیا تھا نا، جی، نسل قطع. ان شانئک هو الابتر. یہ اللہ کی شان ہے. ہم نبی کو مانتے ہیں، بس یہ جو کریں ہماری آنکھیں، دل کی آنکھیں، ہر آنکھ بند ہے ہماری، جو کریں وہی درست ہے. تنقید کا معاملہ ہی نہیں ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. میرے مدری چینل کے ناظرین، بوستان لک یہ پہاڑی ایریے کی ایک جگہ ہے. اس وقت میں موجود ہوں ازبکستان کے بارڈر پہ. اس سے آگے قزاقستان شروع ہو رہا ہے. جس مزار شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مزار ہے شیخ عمر باغستانی کا. آپ خواجہ عبید اللہ احرار جو مولانا عبد الرحمن جامی کے پیر و مرشد ہیں، ان کے بھی مشائخ میں سے ہیں. آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے دل کو شریعت کی طرف لے کر نہیں آتا اور اپنے آپ کو شریعت کا تابع نہیں بناتا، ایسا آدمی شریعت پر عمل کے بغیر اگر روحانیت کا طالب ہو تو یہ سخت ترین گمراہی میں ہے. اور دوسری بات آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، شیخ مشو، صوفی مشو، مسلمان شو. اے ولایت کا لبادہ اوڑھ کر اور لباس خضر میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والوں، صوفی نہ بنو، شیخ نہ بنو، مسلمان بن جاؤ. کہ یہ 2 فرامین آپ کے میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. امیر اہل سنت تشریف فرما ہے. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان فرامین کی مزید کچھ وضاحت بھی آپ ارشاد فرما دیجئے. اللہ اکبر. آپ نے وضاحت بھی تو ساتھ میں کر ہی دیے نا.
حضرت کے ارشاد کی کہ مطلب وہ بغیر شریعت کے مطلب وہ جو طریقت کا راستہ اور روحانیت اور مطلب کوئی مقام پانا چاہے تو وہ نہیں پا سکتا. پہلے نے وہ شریعت کا لبادہ، وہ اصل لفظ لبادہ لباس، تو شریعت کا لبادہ جب تک نہیں پہنے گا اس وقت تک وہ منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، گمراہی کے راستے پر رہے گا وہ. اسی طرح جو مطلب ہے کہ شیخ اور صوفی بنتے ہیں یہ جعلی مطلب متصوف بولتے ہیں غالب اس کو، متصوفہ ہے نا، متصوف جو صوفی نہیں ہوتے ایکچولی، جھوٹے صوفی. جیسے شاعر اصل جو ہوتا ہے شاعر، اور جو غلط چلتا پھرتا ہوتا ہے شاعر ہی نہیں جانتا تو متشاعر اس کو بولتے ہیں، متشاعر جو غلط سلط اشعار لکھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو اس طرح کے مطلب عام طور پر جاہل صوفی یا ہوتے ہیں جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی مزاروں پہ بھی ملیں گے یہ، سمجھے، لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم، سمجھے، ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کا مطلب یہ کہ یہ سب کمائے اور کچھ تو سب چھوڑو، مسلمان بن جاؤ. یعنی مسلمان بن جاؤ اس کا مطلب ہے کہ جو اس طرح کر رہے ہیں اس کی ہم کہیں گے یہ کافر ہیں. مطلب یہ سچے مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ اور پھر منزل کی طرف چلو، ورنہ تمہیں منزل ملنی نہیں ہے. کشتی میں بیٹھے ہی نہیں ہو تو کنارے لگو گے کیسے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان کی ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں یہ ہیں ہی نہیں، یہ ان کے درجے سے یہ اوپر کی باتیں ہیں، یہ آگے کی باتیں ہیں، یہ ان بیچاروں کو سمجھ بھی نہیں آتا. اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں، یعنی عقیدے کی، عمل کی اصلاح کی بات کریں، اور جیسے نماز ہے، عبادت ہے، شریعت کے احکامات کی پاسداری ہے، تو پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی. ہاں یہ بولتے ہیں مطلب اس طرح کہ مطلب مولوی اور فقیر کی جنگ پرانی ہے. مطلب یہ مولوی ہو رہے فقیر ہو رہے، یہ ہماری بات نہیں، ان کو کہاں سمجھ میں مولویوں کو آتا کیا ہے یار. یہ مطلب ہم یہ سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہاں تک؟ شیطان کے قدموں تک، اللہ تک نہیں پہنچے ہوتے. آپ بولتے ہیں یہ تو بہرحال یہ کہ ہمارے علماء کا تو اعلی حضرت وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ جو شریعت و طریقت کو جدا جدا کہے گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے. تو بغیر شریعت کے طریقت مل ہی نہیں سکتی. تو اس لیے وہ اب یہ کہ غوث پاک کون تھے؟ عالم تو تھے، کیونکہ ولایت کے لیے عالم ہونا شرط ہے. تو عالم تو تھے. جتنے بھی اولیاء کرام کی آپ تاریخ اٹھا لیں یہ سب بڑے بڑے عالم تھے، علماء تھے. اور جو بھی اس طرح کے مطلب جو بولتے ہیں اس طرح کی باتیں تو ان کو حقیقت میں ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہوتا ہے. یہ بعض ہوگا تقریری میں کرتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو ان کو جن کو تھوڑی بہت معلوم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، یا کہ تصوف کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں، کچھ تو کوئی رٹ لیتے ہیں. یار کیا معرفت کی باتیں کر رہا ہے، اپنی تھوڑی باتیں کر رہا ہے، تصوف کی باتیں کر رہا ہے، پھر اپنی طرح ملا جلا کریے بیچاروں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور بس ان کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے. اللہ ایسوں کے شر سے بچائے، ایسوں کو دیکھ کر ان کی گلی سے بھی مت گزرو ورنہ کہ انسانوں ایمان کو کچھ ہو جائے. آپ صرف علماء کرام سے، وہ بھی علماء اہل سنت سے جو صحابہ اہل بیت کو بھی بالکل کمپلیٹلی مانتے ہوں، کسی بھی صحابی پر کسی بھی اہل بیت کے فرد پر تنقید کا نہ کرتے ہوں، ایسے سنی پکے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح معنوں میں مانتے ہو، ماننے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، صحیح معنوں میں مانتے ہو، بس ان کی بات سنو، ان کی صحبت ملے تو سعادت کی بات ہے. عالم با عمل ہو، ہے نا، سعادت کی بات ہے. ورنہ پھر یہ کہ رزق چاروں طرف رزق ہے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب پہچان پیدا ہو تو اس کے لیے بھی علم چاہیے یار. میں آپ کو بتاؤں پتہ، اب دعوت اسلامی میں بالکل جم جا کہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے قدموں میں جمی ہوئی ہے، یہ سب جانتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. امید ہے، ہم امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ دعوت اسلامی کو چھوڑیں گے، ادھر گئے تھوڑا ادھر چکھا ادھر تھوڑا، تو پھر کہیں ایسا نہ کچھ ہو جائے کہ آپ کی پہچان نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو سلامت رکھے
اور آپ سب دعوت اسلامی کا کام کرتے رہے تو انشاءاللہ گمراہیوں کے بادل چھٹتے رہیں گے، بے عملیوں کا قلع کما ہوتا رہے گا، اور سنیت کا اور صحیح مطلب اسلام کی جو تصویر ہے وہ ابھرتی رہے گی لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے۔ دیکھو دعوت اسلامی والوں کے ذریعے کتنے مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی کہ مطلب ان کے سامنے ایک صحیح تصویر آتی ہے اسلام کی، باقی گلاں تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ مطلب ان کی تصویر ایسی ہے دعوت اسلامی والوں کی کہ بولتے ہیں کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو صحیح ہے، اور اگر اوسے ہوتے ہیں مسلمان تو پھر ہم کیا برے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ یہ ان کا یہ سوچنا غلط ہوتا ہے کہ مین تو عقیدہ ہے، مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو ہے مسلمان نا، تو یہی درست ہے ایمان کے اعتبار سے، لیکن بل اعمال کی زینت تو ضروری ہے، اعمال ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان اور اعمال دونوں سے کام چلے گا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام صاحبان کو کیا مشورہ دیں گے کہ دعا جو نماز کے بعد کرتے ہیں، بعضوں کا ذوق عربی ہوتا ہے، وہ عربی میں کرتے ہیں، مقتدی چاہتے ہیں کہ جی امام صاحب اردو میں کہیں ہمیں بھی پتہ چلے کیا مانگ رہے ہیں، تو آپ کا مشورہ کیا ہے اس حوالے سے؟ عربی میں بے شک مانگے دعا۔ اب جیسے کہ جمعہ کی نماز میں مجھے بھی مشورہ ہی ملا تھا کہ عوام مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی جو دلی تمنائیں ہوتی اس کی بھی کچھ دعا کی جائے، تو پھر میں نے وہ کچھ دعا ریکارڈ کی تھوڑی سی، پھر مفتی صاحب کو بھیجی میں نے کہا یہ کوئی ایسا نہ ہو کہ باعث تطویل یعنی وہ تاخیر کی وجہ ہو جائے، کہ تاخیر بھی فرض و سنت کے درمیان اتنی نہ ہو، یعنی اذکار طویلہ کا بہار شریف میں منع لکھا ہے، لمبے اذکار کے دیر ہو جائے، تو مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ اتنی سے کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر وہ میں اب کچھ دو چار جملے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہ دعا ایک عرصے سے مجھے نگران شورا نے فرمایا تھا کہ یار تم اردو میں بھی دعا کرو، بیچارے اتنے سارے آتے ہیں، کسی کو اولاد کی تمنا، کوئی مریضوں کا نمائندہ، تو کوئی بے روزگار، تو وہ عربی دعا پڑھ کے ٹھیک ہے بیچارے بولتے نہیں ہیں، لیکن اس سے ان کو تسلی ہوگی، خوشی ہوگی۔ تو یہ جب سے میں نے جمعے کی نماز کے فرض کے بعد اردو میں دعا شروع کی ہے، جو یہاں جمعہ پڑھتے ہیں ان کو ہو سکتا اندازہ ہوگا، لیکن یہ وضاحت میں نے کبھی بھی نہیں کی، یا سوال یہ ضمناً اپنے آیا تو میں نے یہ حاجی سلمان مدنی کا، تو میں نے یہ وضاحت کی کہ میں نے اس لیے شروع کی۔ تو اب دیگر جو ائمہ کرام خطیب صاحبان ہیں اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو لمبی چوڑی دعا نہیں کرنی ہے، چھتی نال مختصر، کیونکہ وہ سنت بعد میں پڑھنی ہے نا، اور ویسے بھی جب بھی کوئی اس طرح کا کرے تو اتنا طویل نہ ہو کہ لوگ گھبرا جائیں، اتنا ہو کہ لوگوں کا انٹرسٹ باقی رہے، دلچسپی باقی رہے۔ جیسے وہ بار بار وہ بچوں کے خاکے میں کہا جاتا ہے بہت لمبی کریں گے، اتنا پڑھیں گے اتنا، یہ بھی شاید ایک اشارہ تھا کہ میں یہ بھی سمجھاؤں، لیکن میں بھول گیا تھا کہ ایسی ہو محفل یا ایسا انداز ہو کہ اب، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی راتیں اور یہ کچھ طویل بھی ہو جاتا ہے، اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کو جانا ہو چلا جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جا نہیں سکتا، گھر میں محفل ہے، مہمان بلائے گئے ہیں، اب وہ یہ کہ وہ اٹھ کے جائیں گے تو میزبان کو برا لگے گا، اور نہ اٹھ کے جائیں تو دل نہیں لگ رہا کہ یہ ہیں کہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے نا۔ ایک چٹکلا مجھے یاد ہے، کبھی کہا تو ہوگا میں ایک محفل میں گیا تھا کسی کے گھر پہ، اسلامی بھائی، جو اسلامی بھائی نہیں تھے، دعوت اسلامی کا یہ اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، تو ان کے گھر میں کوئی ختم وغیرہ ہوگا، نعت شریف کی محفل، ذکر و اذکار، ہم گئے تھے تو پڑھتے تھے نعتیں وغیرہ، تو یا خالی وہ ختم کر کے بیٹھے ہوں گے، تو وہ کسی نے وہ گھر وہ جو لے گئے تھے اسلامی بھائی یا وہ لڑکا جگہ کے گھر میں بولتے کہ نعتیں پڑھیں، ہم نے نعتیں شروع کر دی، سمجھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، اللہ گھر میں بولتے ہیں کہ ہم کو سونا ہے، میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اور اس وقت میں کوئی یہ نہیں تھا نا، اس نے مجھے آ کر شاید بولا کہ گھر والے بولتے سونا ہے، ٹھیک ہے سو جاؤ، مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ، کون منع کرتا ہے۔ خیر تو ہم نے وہ وائنڈ اپ کیا جلدی جلدی، ایسے بولنا نہیں چاہیے اسے، کبھی آپ کے گھر پہ ہو تو برا لگتا ہے آدمی کو، یار ابھی تو تم نے ہی بولا تو ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور ابھی بولتے کہ جاؤ، تو یہ چٹکلا ہوا تھا۔ تو یہ لمبی کرنے سے، اگر یہ بیٹھے ہوئے یہ سیٹ ہے نا، جس کے گھر پہ ہے نا
बेचारे वो तंग आ गए। अब इत्तेफाक है, घर छोटा होता है, वॉशरूम इस तरफ है, अब किसी को लगा हुआ है पेशाब, और ये मौलाना है कि जा नहीं रहे यार, तब वहाँ जाएंगे कैसे यार, इस घर की जो ख़वातीन है बेचारी वो कैसे जाएंगी। तो ये मौका महल्ले वक़ू ये सब देखना होता है, क्या एहतियात करनी चाहिए। बाद इतने घर छोटे होते हैं, ये खासकर ये मैं देखे हैं, मतलब इतने छोटे घर होते हैं कि जैसे कि एक ही कमरा है, छोटे छोटे घर देखे मैंने, एक कमरा और किचन, या छोटा सा मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, साथ में सहन। तो ये कि या बाज़ वक़्त एक कमरा, ये बाज़ जगह बहुत महंगे मकानात, तो छोटा छोटा कमरा होता है। अब उसमें बेचारे ने बुलाया, आपको दावत करी, अब आप बैठे बैठे वो लगे हुए, फिर अब वो आप तो खुसूसी मेहमान है, आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, इनके कान में आकर बोले कि वो मेरे बच्चों की अम्मी कभी से किचन में बैठ बैठ के थक गई है बेचारी, पंखा भी नहीं है वहाँ। अब ये समझदार है, बस इन्होंने और कुछ नहीं बोलना है, हेलो हेलो यार चलते यार, ये हम लोग निकल गए। एक मिसाल में दे रहा हूँ कि वो ऐसा भी करते होंगे कि जैसे घर देखे मैंने, तो अगर अपने को बुलावे ना तो अपने खाना खा के हाथ भी हो सके तो बाहर जाके धो लेंगे, इनको परेशान ना करें कि दावत दिए इसका हम मतलब बदला ना लें कि बुलाया है ना तो बुक तो संभालो आपको। तो ऐसे होते हैं। एक बार किसी ने मुझे कहा था कि किसी मुल्क में किसी नात ख्वान को हमने बुलाया, तो 2 घंटे तक वो पढ़ते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा यार, 22 घंटे हम संभाल नहीं पा रहे थे उसको। बहुत पुराना वाक़या बता रहा हूँ। तो बाहर मुल्कों में लोग बुलाते तो है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान से खासकर वो कराची से, पंजाब में भी एक से एक नात ख्वान है। तो इस तरह मतलब ये कि नात ख्वानों को, मुक़र्रिरीन को, हज़रतों को भी वो समझना है। हज़रत भी भले खिताब जितना भी आला करते हैं, लेकिन खाली बैठे बैठे आर्डर झाड़ते रहेंगे ना, लोग बेजार हो जाएंगे। पानी पीना तो बुलाया, पानी लाओ, ठंडा लाओ, तो इस तरह भी नहीं करना है, अपने हाथ से उठ के पी लेना है। और यानी बोझ नहीं बनना, आप बोझ नहीं बनेंगे, हर घर का दरवाज़ा आपके लिए खुला होगा, समझे, और आपको वेलकम करेंगे यार हमारे घर, और लोग सादत समझेंगे। और आप अगर बुला लिया अकीदत में आपको और आप गले पड़ गए तो मसला हो जाएगा। एक बार किसी ने मुझे आकर कहा कि हमारे पीर साहब हमारे घर पे आकर ठहरते हैं, घर छोटा है, पर्दे के मसाइल, क्या मैं कह सकता हूँ पीर साहब को कि अब हमको तकलीफ है, आप आते हैं तो क्या कहूँ इसको, कैसे ये कोई ऐसी रास्ता करूँ कि ये तशरीफ ना लाया करें। अब बताओ, पीर और मुरीद, तो ये पीर साहब को सोचना है, मुरीद को नहीं सोचना। मुरीद बुलाएगा तो बस वो आएगा, हजरत बस थोड़ा रुके, बस माफ नहीं हजरत कुछ रुके। अब वो हजरत को अपना अगर इमेज बरकरार रखना है ना, तो अब हजरत को चले जाना चाहिए, प्यास रहे, यानी इतना ना बोलोगे अगला बोले कि अब क्या बोलना बंद करेगा। बोला आधी बात करो कि सुनने की तड़प रहे कि अब कुछ और बोले तो मजा आएगा अपने को, इतना ना बोले। बेहतरीन से बेहतरीन नात ख्वान भी होगा ना, एक बात है, बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, पढ़ता रहे, वो लोग झूमेंगे शुरू में, सब कुछ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता यूँ करेंगे। अब ये कब माइक छोड़े, ये सबको मतलब ये सबके लिए नसीहत। इसी तरह कारी साहिबान, इसी तरह मतलब यानी कि मुक़र्रिरीन, इतना मतलब यानी इससे ऐसे मुक़र्रिर होते हैं कि लोग वाकई यानी कि गुम हो जाते हैं इनके बयान में, लेकिन ज़्यादा देर हज़म नहीं होता, मज़ा नहीं आता, कैफियत इंसान की तब्दील हो ही जाती है। तो इसलिए सबको लोगों की नफ्सियात के मुताबिक तरकीब रखनी चाहिए। हम सबको अल्लाह तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे कि लोगों की नफ्सियात का ख्याल रखा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने शाहे दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।